فرح کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. لائف کیسی جا رہی ہے؟ اچھی جا رہی ہے. یو ریسنٹلی لاسٹ یور فادر، اور آپ کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. اچھا، ہم لوگ سارے مادیت کے پیچھے ہیں. ایون میڈیا سے جڑے لوگ جو ہے ہر وقت شو آف ازم، فورن ٹورز، وزٹس، باہر کی دنیا. والد کو کھویا ہے، کتنا ضروری ہوتا ہے والد والدہ کا سایہ سر پہ ہو؟ والد اور والدہ کے ہونے کا جو احساس ہے نا، وہی بہت بڑا ہوتا ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں نا، آپ کو پتہ ہے وہ ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتے تو یہ نہ ہونے کا جو احساس ہے وہ بتا نہیں سکتے، بالکل نہیں بتا سکتے. وہ جگہ جہاں میرے ابا بیٹھا کرتے تھے، میں وہاں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی. وہ بیڈ روم جس میں ابا میرے پاس کافی عرصہ رہے ہیں، جہاں وہ سوتے تھے، مجھ اس کا دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ابھی، مطلب یو کین ناٹ بیئر اٹ. نہیں، بہت مشکل. اور جب ابا تھے نا تو ہم ہنستے تھے، مسکراتے تھے، جھگڑتے تھے، ابا کبھی ڈانٹتے تھے، تو اس وقت نہیں ہوتا تھا، یہ سوچتے ہی نہیں آپ کہ یہ چلے جائیں گے، آپ نہیں سوچتے. ابا، مجھے یاد ہے کہ ابا چارپائی پہ تھے اور ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. میں کافی دیر وہاں بیٹھی تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابا کا چہرہ دیکھا ہے. میں نے ان کو یوں کر کے دیکھا، میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے والے اب یہاں نہیں رہے. پھر میں نے ہمت کی، میں نے وہ چادر ہٹائی، میں نے ابا کا چہرہ دیکھا کہ وہ میرے ابا نہیں تھے. وہ تو دیکھتے تھے اور مجھے کہتے تھے میرا بیٹا، میری مانو، ماتھا چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے. پھر میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں صرف لوگوں سے سوال یہ کرتا ہوں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ ان لائف ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، میں اتنا بزی ہوتا ہوں، وی نیور کیئر کہ ہمارے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم ان کو تھوڑا ٹائم دے دیں، ان سے جا کے مل لیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں. یہ جو آج کل آئی فونز اور ان کی دنیا میں ہے، مادیس کی دنیا میں ہے، پیسے یوں لٹائی جا رہے ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے. یہ کچھ نہیں ہے، افان دنیا کی یہ سب دولت، شہرت، کمائی یہی رہ جانی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ کی طرف سے توفیق ملی. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا. میں نے اپنی ہر سوشل ایکٹیویٹی ختم کر کے، اپنی جاب چھوڑ کے میں والد صاحب کے ساتھ وقت گزارتی تھی. میں خود ان کے ساتھ ہاسپٹل جاتی تھی. مجھے کسی پہ اعتبار نہیں تھا، کہ شاید سینس آف رسپانسبلٹی تھی یا محبت کہ میرے علاوہ کوئی کر نہیں پائے گا. کچھ میرے خاندان والے کہتے تھے کہ تم نے قبضہ کر رکھا ہے اپنے ابا پر، کسی اور کو تم کرنے کچھ نہیں کہتی. مجھے اتنی دعائیں دیتے تھے عرفان، اتنی دعائیں دیتے تھے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، کہ دن میں مجھے ہزاروں باروں دعا دیتے تھے. اور میں بس ایسے وہی کہتی تھی کہ وہ دعا چینج کر لینا. ایک پیٹرن پہ دعا دیتے تھے تو کہتے بتاؤ کیا دعا دو. کہتی نہیں میں مذاق کر رہی ہوں آپ سے. پھر وہ کہتے تھے کھانا آج یہ ہم منگاتے ہیں دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے کھانا. آلدو میری والدہ نے ایک بیٹی کے لیے والد کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بیٹی کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، بازو. بیٹی کا تو رشتہ ہی اور ہوتا ہے. میری پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی تھی بہت، میں کم عمر تھی، 5 سال شاید. تو ماں نے نفرت نہیں کرائی والد سے؟ کبھی اتنی مطلب 5 سال کی آپ تھیں اور آپ کے والد کی ڈائیورس تھی، مطلب لیکن اسٹل یو فیل ماں تو نفرت، جس کو چھوڑ جائے مرد وہ عورت تو اس کی اولاد سے نفرت کرا دیتی. چھوڑ جانا شاید قسمت میں تھا، کچھ فیصلے نفرت نہیں کرائی، ماں نے نہیں کرائی. ہم جاتے تھے ددیال، جاتے تھے ہم، سمر ویکیشنز آیا کرتی تھی، وقت گزارتے تھے. میری اماں، میری پھپھیاں ہیں 3، ان سے ابھی بھی ملتی ہیں. میرے والد صاحب بیمار تھے. انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، رشتہ ٹوٹا ہے، انسان تو ہے نا. جو ایک دنیاوی تعلق تھا وہ ختم ہوا ہے، تو یہ احساس کا رشتہ ہوتا ہے. میری ماں نے کبھی ابا کے لیے ایسی چیز نہیں ہمارے دل میں نہیں ڈالی. جبکہ یوزلی جب ڈائیورسز ہو جاتی ہیں تو عورت بدلہ یہ لیتی ہے کہ اولاد کو متنفر کر دیتی ہے. عورت تو رشتے میں رہتے ہوئے بعض اوقات یہ کرتی ہے کہ اولاد کو اپنا کر لیتی ہے، اور رشتے میں رہتے ہوئے بھی متنفر. تو یہ کتنی عورتوں کے لیے دیکھیں، ان کی پیرنٹس ایگزامپل ہیں کہ 5 سال کی یہ تھیں جب والد والدہ علیحدہ ہو گئے، ایون دین انہوں نے باپ سے متنفر نہیں کیا بیٹی کو. فرا ایک اور ڈائمنشن میں ہلکا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سپورٹ جو ارد گرد سے سپورٹ ہے جنرلی، میں
اس کو کسی پیرائے میں کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کر رہا. وہ کتنی ضروری تھی جب اس ساری فیز سے آپ گزری ہو. یا خود کو خود سنبھالا ہے, یا سنبھالتا ہے انسان خود کو خود ہے, باقی سپورٹ میٹر نہیں کرتی. اچھا یہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں شاید لوگوں کو لگے کہ بڑی فلسافیکل بات ہے, لیکن یہ زندگی کی بہت بڑی ریالٹی ہے. جب آپ کسی بھی ایموشن کے پیک پر ہوتے ہیں, کسی بھی ایموشن کی, وہ نفرت, محبت, دکھ, وہ آپ سے زیادہ کوئی فیل نہیں کر سکتا. آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بعض دفعہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ سمجھ نہیں پاتے. آپ کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے نا, تو یہ سب آپ کو برا لگ رہا ہوگا. آپ کو لوگ برے لگ رہے ہیں, ان کو ہنسے گا تو وہ برا لگے گا, اور خوش ہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, کوئی دکھی ہے, کوئی آنسو بہا رہا ہے, آپ خوش ہوں گے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان خود کو خود ہی آپ اپنے دکھ کے خود ذمہ دار ہیں, خود ذمہ دار ہے, اور آپ خود ہی ہیل کریں گے, خود ہی اس سے باہر نکلیں گے. کسی سے توقع بھی مت لگائیے ورنہ آپ کا غم بڑھے گا. آپ خود کو سنبھال, آپ اپنی خوشی کے بھی خود ذمہ دار ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنا ڈایا کتنا بڑھا لیں. اگر آپ اپنی خوشی یا غمی کا ڈایا خود, اور یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. آج واصف علی واصف صاحب کی بڑی زبردست بات میں نے سنی, اور پھر میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں وہ کی بھی. کسی نے پوچھا کہ موجودہ دور میں ڈپریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ تو واصف علی واصف صاحب کہتے تھے کہ ڈپریشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کی چاہت ہے اور جو آپ کی چاہت ہے, ان سلسلوں میں فرق کا نام ڈپریشن. جو اللہ نے آپ کو حاصل ہو گیا اور جس کی آپ طلب رکھتے ہیں, یعنی اپنے نصیب سے لڑنے کا نام ڈپریشن. جو نصیب میں لکھ دیا گیا اور جو نصیب میں وہ شاید دے دے, جس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, لیکن کوشش کیے بغیر اس کو پانے کی طلب رکھنا, وہ ڈپریشن ہے. ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس دعا. کچھ چیزیں تو رب تعالیٰ نے تقدیر میں لکھتی ہیں وہ بدلنی سے, جیسے آپ کی زندگی ہے, جیسے آپ کی موت ہے. مجھے لگتا ہے شادی کا فیصلہ, اولاد کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتے, آپ کو ملے گی کامیاب. ہاں آپ ایک چیز ایسی مانگ رہے ہیں اور دعا میں اتنی مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, اور آپ ضد لگا کے بیٹھ گئے, پھر اللہ آپ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے. اور آپ بڑا, میں نے آپ کو دیکھا اکثر پوڈ کاسٹ میں, یو اسٹے ویری ریزرو, کھل کے بھی بولتی ہیں, لیکن کچھ ڈایاز میں آپ بڑا سرکل ڈال دیتی ہیں. لوگ آپ سے اگلوا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذات کا خاصہ ہے, میں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کروں گا, لیکن آپ کفل لگا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ایسی, مطلب ضروری نہیں, لیکن شاید پرسنل لائف کے کچھ اس پر آپ نے وہ کفل نہیں کھولنے دیتی. جیسے شاید بہت ساری چیزیں آپ کی لائف میں ڈسکلوز تھی, آپ کی لائف سے جڑی تھی, لیکن آپ نے وہاں ہر میڈیا چینل پہ بھی آتے ہوئے آپ نے اس پہ بات نہیں کی. دیکھیں بڑی ایک کلیئر باؤنڈری ہوتی ہے, آپ خود ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہاں تک مجھے جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کچھ رولز, ریگولیشنز اور باؤنڈریز بنا کے رکھے ہیں. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کرتی, میں کسی کے بارے میں کسی کے بہاف پر بات نہیں کرتی. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اس سچویشن میں عفان کیا کرتے, عفان کیا سوچتے, تو میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتی, میں یہ بتا نہیں سکتی, میں اس پر کبھی ڈسکس نہیں کر. کسی اور ذات سے متعلق کہ اس نے ایسا کر دیا, وہ بھی میں کبھی نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی. اس طرح کچھ چیزیں آپ کی ذات کی ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ذات تک اور آپ کے رب تک جانی چاہیے, ان کو بھی میں کبھی دنیا کے سامنے نہیں لاتی, کیونکہ ایک نا آپ کے دماغ میں سینسرز ہوتے ہیں. جب آپ نیگیٹو باتیں کرنے لگتے ہیں, دکھوں کو سوچنے اور بار بار ریپیٹ کرنے لگتے ہیں, تو آپ کا دماغ اسی طرف جانے لگتا ہے. اور اگر آپ ان کو وہاں روک لیں, اپنے دماغ کو کہیں نو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس, تو وہ رکے گا. آپ جذبات اور ان کے غلام نہیں ہوں گے دماغ کے, آپ خود آگے بڑھیں گے. اس طرح میں نے باؤنڈریز. زندگی میں کبھی کسی فیصلے پہ کوئی ریگریٹ, پچھتاوا, دکھ بھی ہے, یا بس ٹھیک ہے لائف؟ یہ نا جو آپ نے سوال کیا نا, اس کا جواب میرے دل کے بڑے قریب ہے. فیصلے لیے زندگی میں, کام بھی کیے, کچھ چیزیں ایسی کی, اور پھر بعد میں وہ ویسے نہیں ہو سکی جیسا سوچا تھا, یا جیسے محبت کو لے کے بھی. ہاں, محبت کو لے کر بھی. سب سے زیادہ خوش گمانیاں اسی رشتے سے, اسی ایموشن سے جڑی ہوتی ہیں نا. تو میں نے ہر چیز سے سیکھا. غلطیاں بہت کی زندگی میں, ابھی آگے بھی بہت ہونی ہے, انسان ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, لیکن اس سے میں نے سیکھا, اون کیا اپنی غلطی. کسی سے جڑی ایکسپیکٹیشن کو لے کر بھی. اچھا میں پالتی بتاؤں, توقعات نہیں, کیونکہ جب
میں نے توقع کسی سے لگا لی, بڑا دل ٹوٹا. توقع آپ انسان سے لگاتے ہیں اور آپ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ توقع جو ہے وہ انسان سے لگائے نا, امید لگائیں, دعا کریں اور اللہ سے پانے کی کوشش. بالکل ایسے, بالکل ایسے. توقع, ہم کہتے ہیں نا رشتوں نے ہمیں دکھ دیا, نہیں, بالکل نہیں, رشتے نہیں دکھ دے, توقعات رکھیں نا. نہ رکھیں. کیوں رکھنی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آئے گا اور آپ کے آنسو صاف کرے گا؟ نہیں. اچھا, یہ عورتیں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں اس معاملے میں. دے تھنک کہ یہ میں صرف آپ سے ریلیٹ نہیں کر رہا, میں یہ پاکستانی عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ شوہر کو ایک منبع بنا لیتے ہیں توقعات کا, ٹھیک ہے, مجازی خدا ہے نا, تو جو چیز شاید رب سے مانگنی چاہیے وہ بھی مجاز, جو حقیقی خدا سے مانگنا چاہیے وہ بھی مجاز کے خدا سے مانگنے لگ جاتی ہے, اور مجاز کا خدا تو خطا کا پتلا ہے. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں خاتون کو جب وہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے, بتایا یہ جاتا ہے, اس کا جہیز بننے لگتا ہے, ماں رضائیاں بنا رہی ہے, ماں زیور بنا رہی ہے, ماں کپڑے بنا رہی, یہ کام بیٹا اگلے گھر جا کے کر, یہ تم اپنے شوہر کے ساتھ, اوہ سینما نہیں جانا, اچھا ڈرائیو, نو شوہر کے ساتھ. اس کو بتایا اور سکھایا ہی جاتا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم انسان ہو, تم نے پہلے پڑھنا ہے, تمہاری گرومنگ ہونی ہے, تمہاری سیلف گروتھ بھی کوئی پاتھ ہے جس پر تمہیں چلنا ہے, تمہاری انڈیپینڈنس بھی کچھ ہے, تمہیں پیسہ بھی کمانا ہے. اس کے دماغ میں ایک آدمی کا خاکہ بھر دیا جاتا ہے جو پتہ نہیں کوئی اوتار ہے جو آسمان سے اتر کے آئے گا. ایسا نہیں ہے, وہ اسی دنیا کا انسان ہے, وہ بھی آپ ہی کی طرح ساری ایموشنز رکھتا ہے. اور پھر اس میں بعض اوقات خواتین بھی بہت سفر کرتی ہیں اور مرد بھی بہت سفر کرتے ہیں. گھر تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور زندگی خراب ہوتی ہے. تو کیوں نہیں آپ اسپیس دینی چاہیے مرد کو. بالکل نہیں, صرف مرد کو نہیں, عورت کو بھی دینی چاہیے. اور یہاں پر میں مردوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کو عورت کو بھی ایک انسان سمجھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ وہ گھر میں آپ ایک پڑھی لکھی میڈ لے کے آ گئے تو آپ کے بچے بھی پالے گی, پیدا بھی کرے گی, کمائے گی بھی. بس کیسز اسپیس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے دیکھیے, دونوں طرف؟ اسپیس کی لمٹ نا, جس بندے کو اسپیس دی جا رہی ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. بعض اوقات خواتین کو پتہ ہوتا ہے, میں پھر معاشرے پر بات کر رہا ہوں, کہ ان کا جو مرد ہے وہ انفیڈیلٹی کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, بٹ انہیں چپ رہنا پڑتا ہے. میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے, ہاں باہر بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن باہر پھر وہ بھی دھوکہ بڑے آسانی سے دے لیتی ہے نا. ہمارے کلچر میں چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باہر اگر گورا دیتا ہے گوری کو تو گوری اس سے زیادہ 4 دھوکے سے, لیکن یہاں پاسبل